جان بوجھ کر ماہ رمضان المبارک کے روزہ چھوڑنے کی سزا کیا ہے؟ اگر پچھلے سال کے روزے ہمارے اوپر قضا واجب تھے اور ہم نے ابھی تک نہیں رکھے تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر امتحان اس سال ہمارا ہے تو ایسی صورت میں بھی کیا ہم پر روزہ رکھنا ضروری ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین۔ ناظرین کرام السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر عافیت ہوں گے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الصائم فی عبادت اللہ وان کان نائما علی فراشہ ما لم یغتب مسلما۔ روزے دار جب تک کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے چاہے وہ سو ہی کیوں نہ رہا ہو، عبادت کی حالت میں رہتا ہے۔ ایک مومن جوان جب روزہ رکھتا ہے تو صرف بھوکا اور پیاسا نہیں رہتا بلکہ وہ اپنے وجود کو ہر قسم کے گناہ اور ہر قسم کی برائیوں سے دور رکھتا ہے، خاص طور سے غیبت جیسی برائی سے۔ اس روایت میں یہی بیان ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان غیبت نہ کرے تو پھر وہ عبادت کی حالت میں ہے۔ تو دوستو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ السلام علیکم مولانا، میرا یہ سوال ہے کہ پچھلے سال ماہ رمضان میں بیماری کی وجہ سے میرے کچھ روزے چھوٹ گئے تھے، لیکن بعد میں بھول گیا کہ روزوں کی قضا کرنا ہے، اور اب رمضان آ گیا اور قضا روزے رکھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پلیز ہماری رہنمائی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر پچھلے سال ماہ رمضان کے روزے قضا تھے اور اس کو نہیں رکھا یہاں تک کہ ماہ رمضان آ گیا تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ سوال کیا گیا ہے، تو آئیے اس کا جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کو چاہیے کہ روزے کی قضا میں جلدی کرے، زیادہ دیر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت آیت اللہ سستانی اور حضرت آیت اللہ خامنئی دونوں کے نزدیک اگر ماہ رمضان کے قضا روزے تھے اور ماہ رمضان آ گیا اور وہ قضا نہ رکھ سکا تو اس کو چاہیے کہ روزے کی قضا کرے اور ہر روزے کے بدلے 1 مد طعام یعنی 750 گرام اناج فقیر کو دے۔ اسی طرح اگر کئی ماہ رمضان گزر گئے تو وہی فقط اس روزے کی قضا اور 1 مد اناج دینا پڑے گا۔ یہاں پہ بتاتا چلوں کہ 1 مد تقریباً 750 گرام ہوتا ہے اور طعام سے مراد گیہوں، جو، آٹا، چاول وغیرہ ہے۔ یہاں پر اس نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ صرف اناج ہی دے سکتے ہیں کسی مستحق کو۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی فقیر کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو اناج ہی فقیر اور مستحق کی ملکیت میں دینا ہے، اور وہ بھی 1 مد۔ اور اس مہم نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اپنا اور اپنے اہل و عیال کے سال بھر کا خرچ نہ رکھتا ہو، اسے فقیر کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبیل میڈیا گروپ ان تمام مومنین اور جوانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ جنہوں نے ابھی تک کسی بھی طریقے سے سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کیا۔ مزید سپورٹ کے لیے پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے، تو آپ اس طریقے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اور اس کے علاوہ ایک اہم راستہ یہ ہے کہ آپ ہمارے تمام چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دیگر مومنین کو بھی سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرے کچھ دنوں میں بورڈز کے ایگزام ہیں اور روزے کی حالت میں پڑھنا بہت سخت ہے، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ رہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ پلیز اس کا جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض افراد کے لیے پڑھائی کی وجہ سے یا کسی خاص اگزام کی تیاری کی وجہ سے روزہ رکھنا سخت ہوتا ہے۔ ایسے افراد کے لیے علماء کرام کا، خاص کر آیت اللہ العظمیٰ سید علی سستانی مدظ اللہ، آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی مدظ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ صرف پڑھائی کی وجہ سے یا امتحان کی تیاری کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا، اور ایسا کرنا گناہ ہے۔ لیکن اگر واقعاً انسان کے لیے سخت ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں روزہ رکھتے ہوئے اس طرح سے پڑھائی کرنا جو کہ ضروری ہے، یا کسی اگزام کی تیاری کرنا جو ضروری ہے، تو اس میں اصل یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے، روزے کی نیت
کرے صبح کی نماز سے پہلے، اور اس کے بعد دن میں اگر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اب برداشت سے باہر ہے، اب نہیں آگے اس روزے کو بڑھا سکتا، تو صرف اتنا کھانا یا اتنا پینا کہ جس سے اس کی مشکل ختم ہو جائے اور اس کو تھوڑا سا راحت ملے، اتنا انسان کھا پی سکتا ہے اور اپنے روزے کو افطار کر سکتا ہے۔ یعنی اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ہر چیز کھانے پینے لگے اور بالکل روٹین کے مطابق پھر وہ دن بسر کرے، نہیں، بلکہ جتنا ضروری ہے اتنا کھا پی سکتا ہے، اور پھر اس دن کے روزے کی بعد میں اسے قضا کرنا پڑے گی۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس دن اسے ضروری لگتا ہے کہ پڑھائی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، امتحان کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو وہ اس دن ظہر سے پہلے کسی ایسی جگہ سفر کرے کہ جہاں پر جا کر وہ کچھ کھا پی سکے اور اس دن کا روزہ اس کے اوپر واجب نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جو اپنایا جا سکتا ہے، لیکن صرف پڑھائی کی وجہ سے یا ایگزام کی تیاری کی وجہ سے روزے کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک سے متعلق کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ یہی کمنٹ باکس میں اپنے سوال کو پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوال کو پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جلد سے جلد آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائیں، اور اگر ممکن ہوا اور بعض اہم سوالات کو ہم ویڈیو میں شامل بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی جی میل آئی ڈی پر بھی اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں۔ ہاں، ہر صورت میں آپ کو یاد رہے کہ اپنے مرجع وقت کا نام ضرور لکھیں تاکہ ان کے فتوے کے مطابق آپ کے جواب آپ تک پہنچائے جا سکے۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ روزے نہیں رکھتے، تو ایسے لوگوں کی سزا کیا ہوگی جو بغیر کسی وجہ کے روزہ ترک کرتے ہیں؟ اس سلسلے میں آیت اللہ سستانی کا کیا فرمان ہے؟ دیکھیں، ماہ رمضان کا روزہ اللہ کی ضیافت ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ جو شخص ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے، گویا یہ مہینہ اللہ کی ضیافت اور اللہ کی مہمانی کا روزہ ہے۔ ہمارا میزبان اس مہینے میں خدا ہے، تو اگر انسان روزہ چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کی مہمانی کو ٹھکرا رہا ہے، اللہ کی ضیافت کو ٹھکرا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دین کی ایک اہم پہچان ہے ماہ مبارک رمضان، تو روزہ چھوڑنا دین کے اوپر حملے اور اس کو اہمیت نہ دینے کے برابر ہوگا۔ اس کی سزا کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں ایک دن کا بھی روزہ چھوڑتا ہے تو روح ایمان اس سے رخصت ہو جاتی ہے، روح ایمان اس کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتا ہے تو گویا وہ دین کی حرمت کو پامال کر رہا ہے۔ اگر وہ ملأ عام میں اور لوگوں کے درمیان کھا پی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کے اعتقادات کو وہ مجروح کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ روزہ نہ رکھنا صرف انفرادی نقصان کا سبب نہیں ہے، بلکہ اجتماعی اور گروہی طور پر لوگوں کو جری بنانے کے مترادف ہے، لوگوں کو ہمت دینے کے مترادف ہے کہ فلاں شخص اگر کھا پی رہا ہے تو لوگوں کے اندر بھی یہ بات پیدا ہوگی وہ بھی جو ہے روزہ نہ رکھیں اور کھائے پیئیں، تو یہ خود ایک بہت بڑا نقصان ہے، یہ خود ایک بہت بڑی سزا واقع ہوگی آخرت میں انسان کے لیے۔ اس کے علاوہ شریعت میں جو طریقہ بتایا گیا کہ کوئی شخص جو ہے وہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماہ رمضان کے بعد اپنے روزے کی قضا کرے اور کفارہ دے۔ کفارہ یعنی یہ غلام آزاد کرے، جو آج کے زمانے میں ممکن نہیں ہے۔ دوسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ 60 روزہ رکھے، جس میں سے ایک مہینہ ایک دن مسلسل رکھنا پڑے گا روزہ، یعنی ایک مہینہ ایک دن تک مسلسل روزہ رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو اور 60 مستحقین کو وہ کھانا کھلائے۔ بہرحال روزہ رکھنا یعنی اللہ کی ضیافت اور اللہ کی مہمانی میں شامل ہونا، اور روزہ چھوڑنا یعنی اللہ کی ضیافت کو ٹھکرانا ہے۔ پروردگار ہم کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت، عبادت اور تلاوت قرآن اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم، کیا امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے توسل کرنے کا مطلب صرف دعائے توسل پڑھنا ہے یا کچھ اور؟ پلیز اس سوال کا جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال یہ ہے، کیا امام علیہ الصلاۃ والسلام سے توسل کرنے کا مطلب صرف دعائے توسل پڑھنا ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ دعائے توسل خداوند کریم کی بارگاہ میں چہاردہ معصومین علیہم السلام کے وسیلے سے جائز حاجتوں کو طلب کرنے کے لیے بہترین دعا ہے جو ظاہراً معصومین علیہم السلام سے مروی ہے، باوجود اس کے
इमाम अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करने का मतलब सिर्फ दुआए तवस्सुल पढ़ना नहीं है, बल्कि तवस्सुल का मफहूम बहुत वसी व आम है। तवस्सुल से मुराद हाजतों की बरावरी के लिए और दुआओं की कबूलियत के लिए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में उसके अस्मा व सिफ़ात या कुरान करीम या नेक आमाल व इबादात या अंबिया व मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को या फिर दीगर साले अफराद को वसीला व वास्ता करार देना है, ताकि इनके वसीले और वास्ते से दुआएं कबूल हो सके और हाजतें पूरी हो सकें। क्या औरत अपनी आवाज में नौह मनक़बत को पढ़ के यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकती है? और क्या वकीलों को अपने पेशे में झूठ बोलना जायज है? और भी बहुत से सवालों का जवाब जानिए इस एपिसोड।